وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. معزز حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی کے ہمارے بھارت کے ایک عظیم داعی اسلام اور رہبر اسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک ٹی وی چینل نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن کی جانب سے کی گئی انتہائی بیہودہ بکواس اور گستاخی کی مذمت کی جائے گی، اور اس پر واٹس ایپ میں شائع شدہ ایک مضمون سنایا جائے گا جس کو پیش کریں گے شہر کڑپا کی معروف مسجد حبیبیہ کے خطیب محترم مولانا صلاح الدین صاحب. ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی، چاند پر تھوکنے کے مترادف نیوز اینکر امیش دیوگن کی جمعیت علماء ضلع وقار آباد نے کی شدید مذمت. ہماری نفرتوں کی آگ میں سب کچھ نہ جل جائے کہ اس بستی میں ہم دونوں کو آئندہ بھی رہنا ہے. گزشتہ چند سالوں سے ہمارے ملک کی میڈیا آئے دن نفرت پر مبنی غیر پیشہ وارانہ صحافت، برسر اقتدار لیڈران کی چاپلوسی اور کاسا لیسی، باعزت شہریوں کی عزت کو داغدار کرنا اور برادران وطن کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت و بغاوت کے جذبات پیدا کرنے کو اپنا شیوا اور محبوب مشغلہ بنا چکی ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کی تھو تھو اور جگ ہسائی ہو رہی ہے. لیکن وہ اتنی بے غیرت ہو چکی ہے کہ ان سب بے شرمیوں کے باوجود اپنے اس نفرت کے کھیل پر پوری ڈٹائی سے قائم ہے. موجودہ حالات میں پوری دنیا بالخصوص ہمارا ملک مختلف پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے اور گوناگون چیلنجز کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. ایک طرف روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں عوام لقمہ اجل بن رہی ہے اور یہ آنکڑے روز افزوں ہیں، تو دوسری طرف پڑوسی ملک حملہ آور ہیں. چینی افواج سے مدبھیڑ میں ملک کے 10 نوجوان شہید ہو گئے ہیں اور سرحدوں پر مستقل تناؤ کی کیفیت بنی ہوئی ہے، اور غیر منصوبہ بند لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں نے جان ہتھیلی پر لے کر اپنے اپنے گاؤں کو ہجرت کی، اور اس دوران ان کی اموات کے دردناک واقعات نے 78 دل لوگوں کو بھی نمناک کر دیا. تو دوسری جانب ملک کی معیشت چرمرا رہی ہے. ایسے سنگین حالات میں ملک کے ہر شہری اور ہر پیشے سے منسلک افراد کو ایک جٹ ہو کر ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے. لیکن چند ناعاقبت اندیش اور بدخواہ لوگ ان ناگفتہ بحالات میں بھی سستی شہرت کے حصول اور اپنی TRP بڑھانے کے لیے مستقل ایسی منحوس حرکتیں کر رہے ہیں جو بجا طور پر ملک کو غریبی، پسماندگی اور بدامنی کی جانب لے جا رہا ہے. اس میں سب سے مکروہ کردار میڈیا ادا کر رہی ہے، جس نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کی گویا قسم کھا رکھی ہے. غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ، حالات و واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اور ہر موقع پر ہندو مسلم ایشو تلاش کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے. معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کی پائے کی ایک غیر متنازع روحانی شخصیت، بافیض صوفی اور باوقار عالم تھے، جن کے ہاتھوں خدا تعالی نے ہزاروں کافروں کو ایمان کی توفیق بخشی، جبکہ لاکھوں گم کردہ راہ لوگوں کو راہ ہدایت سے نوازا. وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکساں مقبول تھے. ایسی متبرج شخصیت کی شان میں امیش دیوگن نامی ایک منہ پھٹ اور بڑ بولے نیوز اینکر نے نہایت گستاخانہ کلمات کا استعمال کیا جو قطعاً ناقابل برداشت ہیں.
اس گستاخی کی وجہ سے لاکھوں ہندوستانی شہریوں کے دلوں کو شدید ٹھیس پہنچی ہے، جس کے لیے یہ بے لگام نیوز اینکر سخت کارروائی کا مستحق ہے۔ معزز سامعین و سامعات سچا پیغام، میں جمعیت علماء ہند ضلع کڑپا کے پلیٹ فارم سے پورے ضلع کی جانب سے ہمارے عظیم اسلاف میں سے ایک محترم شخصیت اور تاریخ اسلام کی ایک معظم تاریخی ہستی کے خلاف بے ادب اور غیر مہذب ٹی وی اینکر کی جانب سے کی گئی گستاخانہ حرکت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ معزز مستمعین کرام، اس گستاخی کے معاملے میں اگرچہ گستاخ انسان نے معافی مانگ لی ہے، مگر اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ گستاخانہ حرکت ایسی غلطی ہے کہ اس کو سزا دیے بغیر معاف کر دیا جائے؟ کیا ایکسیڈنٹ کے واقعات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈرائیور نے غفلت میں ٹکر لگائی ہے یا جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ اگر تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ ڈرائیور نے جانتے بوجھتے منصوبہ بندی کے ساتھ ٹکر لگائی ہے تو اس کا جرم مزید بڑھ جاتا ہے اور ناقابل معافی بن جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی جگہ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا ہوتا، یا خواجہ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا ہوتا، یا خواجہ معین الدین بنگلوری رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا ہوتا، تو اس کو ایک عام غلطی یا معلومات کی کمی کی بنیاد پر ہونے والی غلطی کہہ کر نظر انداز کر دیا جا سکتا تھا۔ اگر کوئی اپنے استاذ کو جی حضرت کہہ کر جواب دینے کے بجائے جی شیطان کہہ کر جواب دے اور یہ کہے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا جائے، تو کیا دنیا مان لے گی؟ جی سر کہنے کے بجائے جی خبیث کہہ دے اور پھر کہنے لگے کہ غلطی ہو گئی معاف کر دیا جائے، تو کیا لوگ مان جائیں گے؟ دراصل ایک گہری اور گھناؤنی سازش کے تحت یہ ایک سلسلہ چلایا جا رہا ہے۔ ایسی گستاخانہ حرکتوں کے لیے ایسی شخصیتوں کو منتخب کیا جا رہا ہے جو غیر معمولی شہرت کی حامل ہوں اور مسلم و غیر مسلم دونوں کے نزدیک مقبول ہوں، تاکہ اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر احتجاج ہو اور پھر اس سے کچھ سیاسی فائدے اٹھائے جائیں۔ میں اس موقع پر امش دیوگن اور اس کے لائک مینڈیٹ ساتھیوں کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ تم لوگ کسی کے دباؤ میں یا کسی لالچ پر ایسے نفرت انگیز اور سماج میں تناؤ پیدا کرنے والے کام مت کرو۔ تم اپنے ضمیر کی آواز پر کام کرو، اپنے ایجوکیشن اور اپنی اون نالج کے حساب سے کام کرو۔ کیا تمہارا ایجوکیشن جو تم نے اسکول اور کالج میں حاصل کیا ہے وہ یونٹی اور ہیومینٹی کے بیس پر کام کرنے کو نہیں کہتا ہے؟ اگر تم ایسی شرارتیں کر کے اور ایسی حرکتیں کر کے لوگوں کا دل دکھاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارے باس اور تمہارے آقا تم کو سزا سے بچا لیں، لیکن یاد رکھو کوئی بھی تمہارا ڈیمیج شدہ امیج واپس نہیں دلا سکتا اور تمہاری کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آ سکتی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کرو، ان کی خدمات کا مطالعہ کرو۔ آج آخر 7-8 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی شان میں گستاخی پر کیوں اتنا واویلا مچ رہا ہے؟ مسلمان تو مسلمان، بہت سارے غیر مسلم بھی اس معاملے میں بہت دکھی ہیں۔ وہ اسی لیے کہ انہوں نے ایک طرف اللہ کے حکموں پر چل کر اللہ کو خوش کیا تو دوسری طرف پبلک سروس کر کے پبلک کا دل جیتا ہے۔ یہ حضرت اور ان جیسے دوسرے بزرگوں کے ذریعے پہنچی ہوئی اسلامی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے جو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہمیں نظر آیا۔ اس لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں پریشان حال مجبوروں اور مزدوروں کی خدمت اور مدد کرنے والوں میں مسلمان ہی آگے آگے رہے۔ اسلام میں انسان تو انسان، جانوروں کی مدد کو بھی جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ ایک دو نہیں، ایسے کئی واقعات پیش آئے
کہ جب لاک ڈاؤن کے دنوں میں کرونا سے متاثر ہو کر غیر مسلم بھائیوں کی وفات ہو گئی اور ان کا انتم سنسکار کرنے کے لیے ان کے گھر والے بھی نہیں آئے تو مسلمانوں نے ہی ان کی آخری کارروائی انجام دی. یہ اسلام ہی کا سبق ہے. نماز روزے پر بڑے ثواب کے وعدے ہیں، حج اور زکوٰۃ پر عمرے پر بڑے ثواب کے وعدے ہیں، لیکن اللہ کے رسول تمام انسانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس من ينفع الناس کہہ کر سب سے بہترین انسان اس انسان کو قرار دیا جو کسی مذہب اور کمیونٹی کا فرق کیے بغیر سب کی بھلائی چاہے اور سب کو فائدہ پہنچائے اور سب کی خدمت کرے. اسی سبق کو پڑھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ایسے عظیم الشان انسان بنے تھے کہ سب کو فیض پہنچائے اور سب ان سے فائدہ اور فیض پائے، اور آج بھی لوگ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے پاس کی گئی مذمتی قرارداد ملاحظہ فرمائیں. معین الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان عالی میں ٹی وی چینل نیوز 18 کے اینکر نے جس دریدہ دہنی سے نازیبا اور ہتک آمیز رویہ اختیار کیا وہ حد درجہ باعث اذیت اور قابل مذمت ہے. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ بر صغیر ہند و پاک میں اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم داعی اور غیر متنازع روحانی پیشوا کے طور پر اپنی منفرد پہچان اور بلند مقام رکھتے ہیں. بلا لحاظ مذہب و ملت بے شمار خلق خدا ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہے. ٹی وی اینکر کے اس ہتک آمیز بیان سے ہر انسان کو قلبی اذیت پہنچی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ فرقہ پرست عناصر کا نشانہ مدارس اسلامیہ کے بعد اب خانقاہی نظام اور درگاہیں ہیں. اس لیے اس واقعے کی جس قدر بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دارالعلوم دیوبند اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ مذکورہ چینل کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.